بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم تاریخ اسلام کا اگلا واقعہ آپ کو بیان کرتے ہیں۔ ذرا توجہ سنیے، امید ہے کہ آپ کو پہلا حصہ پسند آیا ہوگا اور آپ نے کے دلوں کو تازہ کیا ہوگا۔ جب اور لوگ مدینہ منورہ میں اکٹھے ہو گئے، جن میں مکہ والے بھی شامل تھے، طائف والے بھی شامل تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ایک اور لشکر تیار کیا اور اس کو شام بھیجنے کا ارادہ کیا۔ آپ رضی تعالیٰ عنہ کو اس وقت یہ فکر ہوئی کہ ابو عبیدہ کے ہراول کا سپہ سالار کس کو بنایا جائے۔ اتنے میں سہیل بن عمر، اکرمہ بن ابو جہل اور حارث بن ہشام مکہ سے آ پہنچے۔ یہ حضرات اسلحہ سے مسلح تھے اور اس بات کے خواہش مند تھے خلیفہ اعظم کا فوج کا علم ان کے سپرد کیا جائے۔ آپ نے جب ان کی خواہشات کا اندازہ فرمایا تو حضرت عمر فاروق سے مشورہ کیا۔ آپ نے جواب دیا کہ اس کام میں یہ ٹھیک نہیں معلوم ہوتا۔ حارث بن ہشام حضرت عمر کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ ابو حفص، قبل اسلام آپ ہمارے لیے تیگ براں تھے۔ اب جب کہ خداوند تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کی ہدایت کر دی، تب بھی آپ خویش و اقربا کا لحاظ نہیں کرتے، حالانکہ باری تعالیٰ نے صلہ رحمی اور قرابت کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ میں اس بارے میں ان لوگوں کو مقدم سمجھتا ہوں جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت کی۔ سہیل بن عمرو کہنے لگا کہ اگر آپ سابقوں کو یہ مقدم سمجھتے ہیں تو واللہ علم ہم اس سے سر منہ تجاوز نہیں کرتے اور آپ کی نافرمانی کسی حالت میں نہیں کر سکتے۔ ہم نے ایام جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ پر لڑائی کے اندر جتنا خرچ کیا ہے، اس وقت ہم اس سے دگنا خرچ کریں گے، اور جتنی مرتبہ رسول اللہ کے مقابلہ پر نعوذ باللہ نکل کے آئے اور ٹھہرے، اب دشمنان خدا کے مقابلے میں اس سے دو چند زیادہ ٹھہریں گے۔ اکرمہ بن ابو جہل نے کہا کہ لوگوں، میں تمہیں خدا کے سامنے گواہ کرتا ہوں، میں خداوند تعالیٰ کے راستہ میں اپنے نفس کو قید اور اپنی جان کو اس کے سپرد کر چکا۔ میں، میرے ساتھی، اولاد اور میرا مال سب اس کے راستہ میں وقف ہے۔ ہم کبھی جہاد سے نہیں پھریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ نے ان کا ولولہ اور قوت ایمان دیکھ کر فرمایا، الہ العالمین، آپ ان کی امیدوں سے انہیں زیادہ مرتبہ پر پہنچا دیجئے اور ان کے اعمال سے بہتر ان کو جزا دیجئے۔ اس کے بعد آپ نے عمرو بن عاص بن وائل السہمی کو بلا کر علم ان کے سپرد فرمایا اور کہا کہ میں مکہ معظمہ، ثقیف، طائف، حوازن، بنی کلاب اور ازر موت کی فوجوں پر تمہیں امیر مقرر کرتا ہوں۔ تم فلسطین پہنچ کر ابو عبیدہ کو لکھو کہ اگر تمہیں کمک کی ضرورت ہو تو میں موجود ہوں۔ تم کوئی کام ابو عبیدہ کے مشورہ کے بغیر مت کرنا۔ اب تم رخصت ہو جاؤ، خداوند تعالیٰ تمہارے اور ان کے ارادوں میں برکت عطا فرمائے۔ عمرو بن عاص حضرت فاروق کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ دشمنوں پر میری سختی اور جہاد میں میرے صبر سے خوب واقف ہیں۔ اگر آپ خلیفہ رسول سے میری سفارش کر دے کہ وہ مجھے ابو عبیدہ پر امیر مقرر کر دے تو بہت بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو کچھ میرا مرتبہ تھا اس سے بھی آپ بخوبی واقف ہیں، اور مجھے خداوند تعالیٰ سے امید بھی ہے کہ وہ میرے ہاتھ پر فتح دیں گے اور دشمنان دین کو ہلاک کر دیں گے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ صحیح ہے، میں تمہیں جھوٹا نہیں سمجھتا، مگر میری خوشی ہے کہ تم ابو عبیدہ پر حاکم ہو کر جاؤ۔ میرے نزدیک ابو عبیدہ کا مرتبہ تم سے بڑھا ہوا ہے۔ سبقت اسلام بھی انہوں نے تم سے پہلے کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق فرماتے تھے، یعنی ابو عبیدہ اس امت کے امین ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص کہنے لگے کہ اگر میں ان کا افسر بنایا جاؤں تو ان سے ان کی تحقیر یا تذلیل نہیں ہوتی، نہ ان کے مرتبہ میں کوئی فرق آتا ہے۔ آپ نے کہا، افسوس ہے عمرو، تو دنیا کا شرف اور مرتبہ چاہتا ہے۔ خدا سے ڈر، تقوی اختیار کر اور آخرت کا شرف چاہ۔ خدا تعالیٰ کی طرف لو لگا۔ عمرو بن عاص کہنے لگا، واقعی بات تو یہی ہے جو آپ نے فرمائی۔ غرض عمرو بن عاص نے فوج کو کوچ کا حکم دیا۔ فوج آپ کے زیر کمان تھی۔ مکہ معظمہ کے باشندوں کا دستہ آگے آگے تھا اور اس کے پیچھے بنو کلاب، اصناہی، حوازن اور ثقیف کے علی الترتیب رسالے تھے۔ مہاجرین و انصار کا لشکر اس لیے ٹھہر گیا تھا کہ وہ ابو عبیدہ بن جراح کی سرکردگی میں جانے والے تھے۔ عمرو بن عاص نے اپنے لشکر ہراول کا سردار سعید بن خالد کو مقرر کیا تھا۔ ابو دردہ کہتے ہیں کہ حضرت عمرو بن عاص کے لشکر میں بھی موجود تھا۔ روانگی کے وقت جو نصیحتیں اور فرامین حضرت ابوبکر نے بیان فرمائے تھے، میں نے بھی ان کو خوب سنا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا، خداوند تعالیٰ سے ظاہر و باطن میں ڈرتے رہنا، خلوت میں اللہ سے شرم کرنا، کیونکہ وہ تیرے اعمال ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں۔ تم یہ خود جانتے ہو کہ میں نے تمہیں تم سے بہتر اور بزرگ و باعزت لوگوں پر حاکم مقرر کیا ہے۔
آخرت کے لیے کام کرو، اپنے اعمال سے اپنے مولا یعنی باری تعالیٰ کو خوش رکھو، اپنے ساتھیوں پر باپ جیسی شفقت کرو، چلنے میں جلدی اور بھاگ دوڑ مت کرو، ساتھیوں کے خیر خواہ رہو، ان میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، ضعیف و ناتواں بھی ہیں، اور تم کو دور کا سفر درپیش۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے ناصر ہیں، اس کو تمام دینیات پر قوت دیں گے، اگرچہ مشرکین کو یہ ناگوار معلوم ہو۔ جس وقت تم اپنے اس لشکر کو لے چلو تو جس راستہ سے یزید بن ابی سفیان، ربی بن عامر اور شجیل بن حسنہ رضی تعالیٰ عنہ گئے ہیں، اس راستہ کو مت جاؤ بلکہ ایلا کے راستے سے جاؤ، انشاءاللہ تعالیٰ فلسطین پہنچ جاؤ گے۔ وہاں پہنچ کر مخبر اور جاسوس مقرر کر کے ابو عبیدہ کے تمام حالات معلوم کرتے رہنا، اگر وہ اپنے دشمنوں پر ظفر یاب اور فتح مند ہوں تو تم فلسطین میں ہی دشمنوں سے لڑنا، اور اگر انہیں تمہاری امداد اور کمک کی کمان کی ضرورت ہو تو ان کی کمک کے واسطے یکے بعد دیگر سہیل بن عمرو، اقبہ بن ابو جہل، حارث بن ہشام اور سعید بن خالد کے زیر کمان لشکر روانہ کرتے رہنا، اور جس کام پر میں تمہیں مقرر کرتا ہوں اس میں کسی طرح کی سستی اور تغافل نہ کرنا۔ کاہلی سے جس قدر ممکن ہو بچنا، دشمن کی زیادہ فوج دیکھ کر یہ نہ کہنا کہ ہمیں ابو بکر بن قحافہ نے دشمن کے ایسے نرغے میں پانس دیا اور اتنی بڑی فوج کے مقابلے میں بھیج دیا کہ جس سے لڑنا ہماری قوت سے باہر ہے، کیونکہ عمرو تم بہت جگہ دیکھ چکے ہو کہ بسا اوقات ہم باوجود قلت تعداد کے مشرکین کے بے شمار فوجوں سے لڑ پڑے ہیں۔ واقعہ جنگ خیبر بھی تمہیں یاد ہوگا، اور مسلمانوں کی فتح بھی آنکھوں کے سامنے پھرتی ہوگی۔ اے عمرو، مہاجرین و انصار اہل بدر تمہاری میت میں ہیں، ان کی تعظیم کرنا، ان کے حقوق کو پہچاننا، ان پر اپنی حکومت کے گھمنڈ سے کسی طرح کی تعدی نہ کرنا، نہ اپنے دل میں کسی طرح کا تکبر کرنا کہ مجھے ابو بکر نے چونکہ ان پر حاکم مقرر کر دیا ہے لہٰذا میں ان سے بہتر ہوں۔ نفس کے فریبوں سے بچنا، اپنے آپ کو مثل ان کے ایک سپاہی سمجھنا، جس وقت کوئی کام درپیش ہو ان سے مشورہ کرنا۔ نماز سب سے بڑی چیز ہے، اس کا خاص اہتمام کرنا، جس وقت نماز کا وقت ہو فوراً اذان کہلانا، کوئی نماز بغیر اذان کے نہ پڑھنا، جس وقت تمام لشکر اذان کو سن چکے تب آ کر نماز پڑھنا۔ لشکر میں سے جو حضرات تمہارے ساتھ باجماعت نماز ادا کریں گے تو بہت افضل ہوگا، اور جو شخص اپنی قیامگاہ پر خیمے میں ہی پڑھے گا اس کو بھی نماز کا پورا ثواب ملے گا۔ الچیوں کی بات خود سننا، دوسرے پر نہ ٹالنا، دشمن سے ہمیشہ ڈرتے رہنا، اپنے ساتھیوں قرآن شریف کی تلاوت کی تاکید کرتے رہنا، محافظ اور نگہبان باری باری سے مقرر کرنا، پھر تم ہمیشہ ان پر محافظ رہنا۔ رات کو اپنے ہمراہیوں کے ساتھ زیادہ بیٹھنا، جب کسی کو کوئی سزا دو تو زیادہ سختی نہ کرنا، اتنی مہلت اور ڈیل بھی نہ دینا کہ خود تجھ پر ہی دلیر اور شیر ہو جائے۔ جب تک ممکن ہو کسی کے برے نہ لگانا، کیونکہ خوف ہے کہ وہ بھاگ کر دشمن سے جا ملے اور تمہارے مقابلے پر اس کو کمک پہنچا دے۔ کسی شخص کے راز کی پردہ داری نہ کرنا اور محض ظاہری باتوں پر اکتفا کرنا، اپنے کام میں کوشش کرنا، دشمن سے مقابلے کا وقت خداوند تعالیٰ کی تصدیق کرنا، بات میں ہمیشہ وصیت کو مقدم رکھنا، ساتھیوں کی اس بات کی تاکید رکھنا کو کسی کام میں غلو اور زیادتی نہ کریں، اور اگر کریں تو انہیں اس کی سزا دینا۔ جس وقت اپنے ساتھیوں کو نصیحت کرو تو مختصر نصیحت کرنا، اپنے نفس کی اصلاح کرتے رہنا تاکہ تمہاری رعایا کی اصلاح رہے۔ رعایت کی بنسبت بادشاہ اپنے فعل و عمل میں باری تعالیٰ سے زیادہ مقرب ہوتا ہے۔ میں نے تمہیں تمہارے اہل عرب ساتھیوں پر حاکم مقرر کیا ہے، لہذا ہر ایک قبیلہ اور ہر گروہ کی قدر و منزلت پہچاننا، مہربان باپ کی طرح ان سے سلوک کرنا، کوچ کے وقت تمام لشکر کی خبر رکھنا، کچھ لشکر ہراول کے طور پر مقرر کر کے آگے آگے رکھنا، اور جن پر زیادہ اعتماد ہو ان کو اپنے پیچھے حفاظت کے لیے رکھنا۔ جس وقت دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو صبر کرنا، استقلال رکھنا، پیچھے نہ ہٹنا تاکہ تمہاری بزدلی اور ضعف و عاجزی نہ ظاہر ہو۔ قرآن شریف کے پڑھنے کی ساتھیوں کو تاکید رکھنا کہ بالالتزام پڑھیں۔ زمانہ جاہلیت وغیرہ کے ظاہر و افکار سے ساتھیوں کو روکنا، کیونکہ ان سے آپس میں دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کی زیب و زینت سے اغراض کرنا، حتیٰ کہ تم لوگوں سے جو تم پہلے حالت کرسنگی میں انتقال کر چکے ہیں جا ملو، ان کی مدح تعریف قرآن و شریف میں موجود ہے۔ ایسے لوگوں میں اپنے آپ کو شریک کرنا۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا کہ وہ ہمارے حکم کی ہدایت کرتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں میں نیک کام ڈال دیے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کے اور ہمارے لیے عاجزی کرنے والے۔ بس سب خداوند تعالیٰ کی برکت و مدد کے ساتھ رخصت ہو جاؤ۔ میں تمہیں خداوند تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، کافروں سے لڑو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے اس کی باری تعالیٰ ضرور مدد فرماتے ہیں۔
حضرت عمرو بن عاص کی سرکردگی میں جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، یہ 9,000 لشکر فلسطین کی طرف چل پڑا۔ اگلے روز حضرت صدیق اکبر نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے لیے فوجی نشانات تیار کرائے اور ان کو تمام فوج اسلامیہ کا سپہ سالار مقرر کر کے حکم دیا کہ اپنے لشکر لے کر جابیہ کی طرف روانہ ہو جائے، اور فرمایا امین الامت جو نصائح میں نے عمرو بن عاص کو کی ہیں انہیں تو سن چکے ہو، میں اب تمہیں رخصت کرتا ہوں۔ ابو عبیدہ یہ سن کر رخصت ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق جس وقت انہیں رخصت کر کے واپس تشریف لائے تو آپ نے خالد بن ولید المخزومی کو بلا کر قبیلہ لخم پر جذام پر حاکم مقرر فرمایا اور ایک لشکر ضعف جو 900 سواروں پر مشتمل تھا آپ کے ساتھ کیا، اور سیاہ رنگ کا ایک نشان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا آپ کو دے دیا۔ یہ 900 سوار وہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر لڑائیوں میں اپنی جاں بازی کا ثبوت دے کر تحسین وصول کر چکے تھے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق نے خالد بن ولید کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ابو سلیمان، میں نے تمہیں اس تمام لشکر پر حاکم مقرر کیا ہے، تم ملک ایلا اور فارس کی طرف یہ لشکر لے جاؤ۔ مجھے خداوند تعالیٰ کی ذات پاک سے امید ہے کہ وہ ان ممالک کو تمہارے ہاتھ سے فتح کرائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری نصرت و اعانت کریں گے۔ یہ کہہ کر آپ نے انہیں رخصت فرمایا اور حضرت خالد بن ولید نے عراق کی طرف رخ کر لیا۔ رویم بن عامر کہتے ہیں کہ واقس بن سیف مولا ربی بن قیس الشبکری کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے لشکر ایلا اور فلسطین بسرکردگی حضرت عمرو بن عاص روانہ فرمایا تھا، اور جس کے علم بردار سعید بن خالد بن سعید تھے، میں اس میں موجود تھا۔ حضرت سعید بن خالد کو میں نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں نشان تھا، آپ اس کو جنبش دیتے جاتے تھے اور یہ اشار پڑھتے جاتے تھے کہ ہم ایک چھوٹے سے لشکر کے ساتھ جو بہترین قوم سے ہے چلے ہیں اہل شام کے باغیوں یعنی کافروں کی طرف جو صلیب کے بندے اور برے لوگ ہیں۔ میں بہت جلد ان کو زمین پر تہ بران سے گرا دوں گا، میں ان سے خوب اچھی طرح نیزہ بازی کروں گا اور میدان کارزار میں کسی چیز سے نہیں ڈروں گا۔ اس جنگ سے میرا مقصد سوائے اپنے رب کی جنتوں کے کچھ نہیں، اور تاکہ قیامت کے روز میں بھی نیکوں کی صف میں کھڑا ہو جاؤں۔ ابن عامر کہتے ہیں کہ میں نے مارک بن جدب سے سنا ہے کہ وہ فتح شام کے ساتھ راویوں کے حوالے سے فرماتے تھے کہ انہیں اشار مذکور بالا کو شجیر بن حسنہ کاتب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز پڑھا تھا جس روز خلیفہ رسول حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں یزید بن ابی سفیان اور ربیہ بن عامر کے پیچھے روانہ کیا تھا۔ باغدی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق جب شام اور عراق کی طرف رش کر اسلام کو روانہ کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے خدا تعالیٰ سے فتح نصرت کی دعا کی۔ مسلمانوں کی طرف سے آپ کے دل میں بے حد قلق اور اضطراب تھا۔ حضرت عثمان ذوالنورین نے اس رنج و علم کے اثار آپ کے چہرہ مبارک سے معلوم کر کے عرض کیا کہ جناب کو کس چیز کا رنج ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے مسلمانوں کی افواج کا غم ہے، مجھے خداوند تعالیٰ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ وہ ان کو دشمنوں پر فتح دیں گے، اور خدا نہ کرے کہ مجھے ان کی وجہ سے کوئی غم اٹھانا پڑے۔ حضرت عثمان نے عرض کیا کہ واللہ مجھے کبھی کسی لشکر کے خروج سے آج تک اتنی خوشی نہیں ہوئی اتنی کہ اس لشکر کے جانے سے ہوئی جو شام کی طرف گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح و تسخیر کا وعدہ فرمایا، اور اللہ جل شانوں کا قول اور وعدہ کبھی خلاف نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا واللہ مجھے یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ رسول اللہ کا قول بالکل حق اور بجا ہے، اس میں کسی طرح شک و شبہ نہیں، ہم ضرور ضرور روم اور فارس پر فتح یاب ہوں گے، مگر ہمیں یہ معلوم نہیں کہ فتح اسی جنگ میں ہوگی یا کسی دوسرے موقع پر حاصل ہوگی اور کس لشکر کے ہاتھوں سے ہوگی۔ حضرت عثمان ذوالنورین نے یہ صحیح کہا، لیکن اللہ باری تعالیٰ و جدہ سے ہمیں اچھا ہی گمان اور نیک ہی توقع رکھنی چاہیے۔